الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماؤہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان فضائل تقوی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب تقوی والے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور بلا شبہ تقوی تمام اچھائیوں کا جامع ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم پر لازم ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور بلا شبہ تقوی تمام اچھائیوں کا جامع ہے۔ ایک شخص نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقی کو کیا فائدہ ہوگا؟ تقوی جو اچھائیوں کا جامع ہے، تو جو متقی ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اب یہ حدیث پاک ہر متقی پرہیزگار کے لیے ایک مینار نور ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا التقی والنقی فہو عالی، جو متقی پرہیزگار ہوگا وہ روحانی طور پر میری آل میں شامل ہوگا۔
رسالہ قشیریہ میں یوں ہی لکھا ہوا ہے، ویسے تو یہ حدیث پاک ہے دوسری کتب کے اندر ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو کہتے ہیں نا، اس آل میں وہ جو خون کے رشتے شامل ہیں سادات وہ بھی ہیں، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ عزیزان محترم، تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اطاعت الہی کے ذریعے عذاب الہی سے بچے، اور تقویٰ کی اصل کیا ہے؟ شرک سے بچنا، معصیت سے بچنا، اور شبہات سے اور فضول باتوں سے بچنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں تم جانتے ہو دین کا حسن کیا ہے؟ دین کا حسن کیا ہے؟ جب کوئی بندہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کا پسندیدہ جو دین ہے نا وہ اسلام ہے، اور پھر جس کے پاس دعوت دولت اسلام ہو اور پھر اس کے پاس دین بھی ہو تو دین کا حسن کیا ہوگا؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دیا جائے۔ خیر زیادہ روزہ لگا پہ آج، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی آنے والوں کو دیکھ رہا ہے، عجیب حالت ہے۔ دین کا حسن کیا ہے؟ لا یعنی باتوں کو ترک کر دو۔ لا یعنی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، تعلق نہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں چغل خور بندہ جو ہے اس کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا، غیبت کرنے والے کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا، ادھر ادھر کی لگائی بجھانے والوں کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا۔ ہاں، جو بندہ کسی سے کوئی کسی کا ذکر نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے ہم اس کی مجلس میں بیٹھیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، ہمارا دل منور ہو جاتا ہے۔ یعنی لا یعنی باتوں کو ترک کر دینا۔ یہاں میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بزرگ کسی اپنے چاہنے والے کے پاس گئے تو ایک شریر و تبع انسان اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت یہ بتائیں فلاں فلاں جو کھانے کی چیز ہے وہ کیسی ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے ہمیں کیا؟ انہوں نے کہا جن کے پاس آپ بیٹھے انہوں نے آپ کے لیے پکایا۔ انہوں نے کہا پھر تمہیں کیا؟ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو فرمانے لگے جہاں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، جیسے تمہارا کوئی سروکار نہیں، فرمایا یہ لا یعنی باتیں ہیں، اور جس کا جو لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ دین کا حسین ہے۔ یہ دین کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کیا جائے۔ جو اہل تصوف ہیں ان کے نزدیک تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ رسالہ قشیریہ کے اندر اہل تصوف نے تقویٰ کی تعریفات کی ہیں۔ فرمایا جس آدمی نے تقویٰ کو پا لیا اس کے قلب پر دنیا سے بچنا آسان ہے، یعنی جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کے جلووں میں گم رہا، جمال جہاں آرا کے جلووں کے اندر ہر وقت مگن رہا، فرمایا وہ گناہ کو ترک کر دے گا، کیونکہ وہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ ہر اس چیز سے پرہیز کرنا تقویٰ ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو چیز تمہیں اللہ سے دور کر دے اس سے بچنا تقویٰ ہے۔ بس مثال یہ یاد رکھیے کہ تمہیں سستی دور کرتی ہے نماز سے تو سستی کو ترک کر دو، رشتہ دار عزیز و اقربا آوارہ گرد دوست تمہیں دور کرتے ہیں نماز روزہ سے تو اس کو ترک کر دو۔ تقویٰ کا آسان حل اور تقویٰ کی آسان تعریف یہ ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یاد رکھنا، جو چیز تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ دنیا کی تعریف کیا ہے؟ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں اور دنیا نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا تو یہ 70,000 سال سجدے میں رہی، اور جب سجدے سے اس دنیا نے سر اٹھایا تو اللہ نے فرمایا دنیا بتا میرے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ تو اس دنیا نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی میرے مالک جو میرا عاشق ہوگا میں اس پر عاشق ہو جاؤں گی، اور جو میرا عاشق ہوگا میں اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کروں گی، اور میرے مالک جو تیرا عاشق ہوگا دنیا
بار بار پلٹ پلٹ کے اس کے پاس آؤں گی، میں اس کی عاشق ہو جاؤں گی، اس کو بھاگنا نہیں پڑے گا، اس کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، میں اس کے پیچھے ہوں گی کیونکہ وہ تیرا عاشق ہے۔ میں تیرے عاشق کو تو لفٹ کرواؤں گی، جو میرا عاشق ہوگا دنیا میں بھی ذلیل کراؤں گی، قبر میں بھی ذلیل کروں گی، حشر میں بھی ذلیل کروں گی۔ رات میں دوستوں میں بیٹھا ایک بات کر رہا تھا، انسان کو سیکھنے سمجھنے کے لیے بہت کچھ مواقع میسر آتے ہیں، بہت مواقع میسر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں یہ کبوتر ہے نا، کبوتر پرندہ، یہ کسی جگہ بھی بیٹھا ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، بغداد میں ہو، جی ملتان میں کسی دربار پہ ہو، داتا صاحب ہو، دور دور سے لوگ نا اس کے لیے خوراک لے کے جاتے ہیں کہ کبوتر کو دانہ ڈالیں گے۔ اور آپ حضرات بھی کبھی ایسی تکلیف فرماتے رہتے ہیں کہ کوئی بندہ حج اور عمرے پہ جا رہا ہو تو آپ پیسے دیتے تھے، یار وہاں پہ کبوتروں کو دانہ ڈال دینا۔ آخر ان کبوتروں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ اپنا مقام چھوڑتے نہیں، مگر ان کا رزق ان کے پاس پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کر لیا ہے کہ یہ رزق ان کے پاس جا رہا ہے؟ صوفیاء نے اس کا جواب دیا ہے۔ جہاں جوابات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر صوفیاء کے دروازے پہ دستک دینی پڑتی ہے۔ صوفیاء نے اس کا جواب دیا، بات دراصل یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میرے ذکر کو ترک کر دے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یہ قرآن کی نص ہے، جو میرے ذکر کو ترک کر دے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، حتیٰ کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، میں اس کو ایسا غرق کر دوں گا وہ اپنی میں پڑا رہے گا۔ جس نے میرے ذکر کو ترک کیا، چھوڑا، میں ایسا پریشانیوں میں مبتلا کروں گا۔ وہ ہمارے سریکی میں کہتے ہیں یار کیا حال ہے فلانے دا، کیا حال ہے وادن یار جڈن دی اپنی پئی ہے دوجن دی بھول گئی ہے نا۔ تو یہی اللہ نے فرمایا اس کو ایسا میں پریشانیوں میں مبتلا کروں گا، فان ساہم، وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا، اتنی پریشانیوں میں مبتلا کروں گا۔ فرمایا جو میرے ذکر کو ترک کرتا ہے میں اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہوں، خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور جو میرا ذکر کرتا ہے اگر وہ پرندہ بھی ہو، کبوتر ہی کیوں نہ ہو، جہاں وہ بیٹھا ہوگا مقام نہیں چھوڑے گا، رزق کو اس کے پیچھے پیچھے بھیج دوں گا۔ رزق کی تنگی کا واحد حل ہے استغفار کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ کثرت سے جو ذکر کرتا ہے اللہ کبوتر کو ایک جگہ پہ بٹھا کے دانہ پہنچاتا ہے، تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ عزیزان محترم، ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جو اللہ سے دور کرتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ شیخ ابن عطا کا فرمان ہے کہ تقویٰ کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے اور باطن ہوتا ہے۔ جس طرح بدام کا ظاہر ہے، اوپر چھلکا ہوتا ہے، اندر اس کا جو ہے وہ مغز ہوتا ہے، اسی طرح ظاہر اور باطن ہر چیز کا ہوتا ہے۔ شریعت کا بھی ظاہر ہے، شریعت کا بھی باطن ہے، شریعت کا باطن تصوف ہے۔ تو تصوف کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، تقویٰ کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ تقویٰ کا ظاہر اور باطن کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ کا ظاہر یہ ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہو فلاں شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ اللہ کی قائم کردہ حدود و قیود کو پاس رکھتا ہے تو اس کے پاس تقویٰ کا ظاہر ہے۔ اور اگر اس کے باطن میں نیت اور اخلاص ہے، اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے اللہ کے لیے، بچھڑتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ کے لیے، کچھ لیتا ہے اللہ کے لیے، اپنی مرضی شامل حال نہیں، تو اس کو تقویٰ کا باطن نصیب ہوا ہے۔ ظاہر شریعت کی پابندی کا نام تقویٰ ہے، باطن میں لوگوں سے اللہ کے لیے ملنے کا نام تقویٰ ہے، اللہ کے لیے بچھڑنے کا نام تقویٰ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس تقویٰ کا ظاہر اور باطن ہے، ہم تو ظاہر کے لیے بھی پریشان اور باطن کے لیے بھی پریشان۔ اور حضرت ذنون مصری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو اللہ تقویٰ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ایک کرامت عطا فرماتا ہے۔ کون سی کرامت ہے؟ جو صاحب تقویٰ لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو تقویٰ عطا فرماتا ہے، ان کے جو دامن میں بیٹھے ان کے دل حشاش بشاش رہتے ہیں، اور جو ان کے پاس بیٹھے ان کی روح سکون محسوس کرتی ہے، اور ایسا سکون ان کے دامن میں محسوس ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں جا کر سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح تقویٰ والوں کے پاس بیٹھ کر بھی اللہ سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ رسالہ کشیریہ میں کچھ صاحبان تقویٰ کا حال لکھا ہوا ہے۔
کیونکہ آپ کو روزہ لگا ہوا ہے، نیند بہت آ رہی ہے، اور پھر ماشاءاللہ یہ جو ہماری قوم ہے نا، اس کو آپ سمجھا تھک جائیں، بس اللہ ہی سمجھ دے تو بڑی بات ہے۔ میں نے 1000 بار یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں وہ آگے آگے صفوں کے اندر بیٹھ جائیں، تاکہ جو بندہ بعد میں آئے نا اس کو جگہ مل جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مومن بیٹھے ہو نا تو ان کی کندھوں کے اوپر سے پھلانگ کے آنا گویا جہنم کی دیواریں پھلانگ کے آنا ہے، یعنی اتنا سخت وضعیت ہے۔ وعید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اب بیٹھنے والوں کو کیا طریقہ کار کیا ہے کہ جو پہلے آئے وہ پہلے آ کے ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں بعد والے آ کے تنگ نہ ہو، یہ نہیں کہ پیچھے جگہ خالی نہ ہو آگے خالی پڑی ہو، تو وہ بیچارے کیا کریں گے، پھلانگ کے ہی آئیں گے نا، اور وہ جب پھلانگ کے آئیں گے آپ نے تو دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے چوکیدارہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون مسجد میں آیا۔ یہ بھی تو پرابلم ہے نا ہماری قوم کے ساتھ، وہ جب تک بندہ بیٹھے گا نہیں ہم نے دیکھتے رہنا اس کو کہ یہ چوکڑی مار کے بیٹھا ہے، اتحیات پہ بیٹھا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، کیسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آج نئی ٹوپی ہے، پتہ نہیں کہاں سے مانگ کے لایا۔ یہ 100 پرابلم یہ وساوس ہوتے رہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو کہ جو بندہ صفوں کے اندر جاتا ہے مسجد کے اندر، وہ لوگوں کے یا مومن کا اکرام ہے، اوپر سے پھلانگ کے نہ جائے، جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائے۔ خاص عوام تو عوام، یہ خاص لوگ وہ بھی جناب والا ایسے لوگوں سے پھلانگ کے آتے ہیں، اور پھر ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ذکر ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، جب گفتگو ہو جاتی ہے اہل علم کہتے ہیں جی فلاں جو نکتہ تھا نیا تھا ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اور ماشاءاللہ اس رمضان المبارک کی عید کے بعد اس مسجد میں مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے 22 سال ہو جائیں گے، اور 22 سال میں یہاں کچھ نہیں بدلا، وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ کیوں جی 2002 کے اندر پہلے عید الفطر کی نماز آ کے میں نے پڑھائی تھی، یہ تاریخ میں نے لکھی ہے، اب 2024 چل رہا ہے، 22 سال ہو گئے، تو 25 سال بعد تو ویسے ہی پینشن مل جاتی ہے بندے کو۔ 22 سال میں آج تک ہماری اس مسجد کے لوگوں کو یہ بھی شعور نہیں آیا کہ دیواریں پھلانگ کے، لوگوں کے کندھے پھلانگ کے آگے نہیں آنا، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ کم از کم 2-3 مہینے بعد تو یہ مسئلہ میں دہراتا رہتا ہوں۔ اب یہ بشیرن جیسا بندہ بھی جو علماء کے ساتھ رہتا ہے، یہ بھی کراس کر کے سارے اس کو دیکھتے رہے، 5 منٹ تو اس میں لگ گئے، بھئی تو آیا تو پیچھے بیٹھ جا، نہیں پتہ لگے کہ حضرت تشریف لے کے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، شریعت کا قانون عوام خاص سب پر ہوتا ہے، کوئی عام ہے یا خاص ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، بعد میں جب سب سیدھی ہوگی آگے ہو جانا، اور جو پہلے آتے ہیں وہ بھی کرم فرمایا کریں، اس صورتحال میں بیٹھا کریں کہ بعد والے پیچھے جگہ نہ ہو تو آگے آنے کی زحمت نہ کریں، پہلے ہی اس کو فیل کر دینا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، حضرت علامہ ابن سیرین تقوی والوں کا عالم دیکھیے۔ علامہ ابن سیرین کون ہے؟ یہ تابعی ہیں، تعبیر الرؤیا انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بعد تابعین میں حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے۔ تقوی کا عالم دیکھیے، آپ دیسی گھی اکٹھا کرتے تھے مٹکوں کے اندر، پھر بیچا کرتے تھے، اس وقت چونکہ گھی یہی بنتا تھا، تو حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مٹکے لے کے آئے، 40 مٹکے تھے دیسی گھی کے۔ جب خرید کے لائے تو ایک مٹکے کے اندر سے چوہا نکلا۔ آج کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا یار جس مٹکے سے نکلا ہے تو بس چوہا ہی نکال دے باقی بیچ دے، لیکن ابن سیرین نے کہا میں نے خدا کو جواب دینا ہے، ایسا نہ ہو میرا رب یہ کہے تو نے میری مخلوق کو حرام کھلایا ہے اور تو نے اتنے صحابہ کی زیارت کی ہے، تجھے آج تک شعور نہیں آیا۔ غلام نے کہا حضور ایک مٹکے سے ایک چوہا نکلا ہے، فرمایا 40 کے 40 ضائع کر دو، میں مخلوق خدا سے دھوکہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، میں خدا کے سامنے جواب دینے سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے تقوی کا اعلیٰ معیار، یہ ہے تقوی کا اعلیٰ معیار۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، بسطام کدھر ہے اور حمدان کدھر ہے؟ حمدان ایک علاقہ ہے جس کو حمدان بھی کہتے ہیں، تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ وہاں حمدان گئے، بسطام کہاں ہے؟ وہاں کسی چیز کا فصل کا بیج بک رہا تھا، آپ نے فرمایا میں بیج لے لوں کام آئے گا۔ جب وہ بیج لے کر آپ وہاں پہ تشریف لائے حمدان کے اندر، حمدان سے بسطام پہنچے بیج لے کر، تو وہاں پر جب انہوں نے بیج کو کھولا تو اس میں 2 چیونٹیاں نکل آئیں۔ جب 2 چیونٹیاں نکلیں تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا اپنے آپ سے، بایزید
تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور یہ چونٹیاں بستان کی نہیں ہیں، ہمزان کی ہیں، تو وہاں سے بیج خرید کے لایا ہے، چونٹیاں تو خرید کے نہیں لایا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو چونٹیاں یہاں چھوڑ دے اور تیرا رب قیامت والے دن جواب دے۔ تو کئی سینکڑوں میل مسافت طے کر کے واپس گئے، اسی طرح بیچ سے چونٹیاں نکال کے رکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت چونٹیاں وہاں بھی گزارا کر سکتی، فرمایا تقوی کے بغیر بایزید کا گزارا نہیں ہے، تو بایزید کیا کرے؟ تقوی کے بغیر بایزید کا گزارا نہیں تو کیا کرے؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کسی سے قرضہ لینے کے لیے گئے نا، تو دھوپ تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، اور ایک روایت میں آپ روزے سے تھے، اور دھوپ ہو اور روزہ ہو، یہ تو روزے داروں کو پتہ ہے کہ روزہ لگتا کیسے ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب پہنچے نا، تو دروازے پہ دستک دی، اور دروازے کے بہر جس سے قرضہ لینا تھا، ایک درخت تھا سایہ دار، اس کے درخت کے نیچے نہیں بیٹھے، کافی دیر دروازہ بجاتے رہے۔ جب وہ قرض والا آیا تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے امام اعظم آپ درخت کے نیچے بیٹھ جاتے۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے قرضہ لینا ہو اس سے کوئی اور نفع لینا بھی سود کہلاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جس سے قرضہ لینا ہو اس سے کوئی اور نفع لینا بھی سود کہلاتا ہے۔ میں دھوپ میں کھڑا رہا، درخت تیرا تھا، ملکیت تیری تھی، اس کے نیچے اس لیے نہیں بیٹھا کہیں سود کا مرتکب نہ ہو جاؤں، میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ احتیاط ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا عالم سنا آپ نے کہ چونٹیاں چھوڑنے کے لیے گئے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کپڑے دھوئے خود۔ کپڑے دھونے کے بعد نا اب سکھانے کا مرحلہ آیا، تو جو غلام ساتھ تھے، مریدین محبین مخلصین ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضور والا ان کپڑوں کو درخت کے اوپر لٹکا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ٹہنی ٹوٹ جائے گی، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے درخت، یہ پتے ذکر کرتے ہیں، اگر ٹہنی ٹوٹ گئی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگی مجھے گناہ ہوگا، درخت پر نہیں لٹکانا۔ تو حضور والا یہ گھاس ہے، اتنے کھیت ہیں، گھاس کے اوپر آپ کے کپڑے سکھانے کے لیے لٹا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جانور چرتے ہوں گے، کسی جانور کو تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے کہا حضور والا پھر یہ دیوار ہے، اس کے اوپر کیل لگا کے آپ کے کپڑے سکھانے کے لیے لٹکا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ دیوار میری ملکیت نہیں ہے، جس کی ملکیت ہے اس کی دیوار میں کیل ٹھونکیں گے، کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو کہ نقصان کر دیا ہے۔ تو حضور والا آپ تو پھر تقویٰ کے پیکر ہوئے، کیا ہوگا؟ یہ کپڑے تو آپ نے سکھانے تو ہیں، کیسے سکھائیں گے؟ فرمایا ہاں میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ اپنی پشت پہ کپڑے ڈالے اور سورج کو پشت کر کے کھڑے ہو گئے، اپنی پشت پہ کپڑے سکھا لیے، مگر نہ گھاس کے لیے جانوروں کو تکلیف دی، نہ دیوار پہ کسی انسان کو تکلیف دی۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے گئے نا، آپ نے محبوب کا یہ فرمان پڑھ رکھا تھا، اتنے بڑے ولی کامل تھے، عالم بھی تھے، کہ دیواریں پھلانگ کے نہیں جانا۔ تو آپ نا ایک جگہ پر ایک اپنی جو آسا رکھتے تھے نا ہاتھ میں، آسا کھڑی کر دی، جیسے لوگ بزرگ رکھتے ہیں نا، دیوار کے ساتھ لگا دی، تو آسا ایسے رکھا، تو کسی بندے کے بیٹھنے کے وقت وہ آسا اپنی جگہ سے کھسکا اور دوسرے بندے کے اوپر جا لگا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کوئی پکڑ کے مارے، اس کی تکلیف اور ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ویسے آسا کا گر جانا۔ تو وہ آسا گرا، تو حضرت بایزید بسطامی کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا جس کے اوپر آسا گرا تھا نا، اس نے وہ آسا اٹھایا، اور جب وہ اٹھایا تو ظاہر ہے چونکہ وہ گرا تھوڑی دور جا گرا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کو جھکنا پڑا۔ تو حضرت بایزید بسطامی دیکھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو جس نے عصا اٹھایا تھا اس کے گھر جا کے دروازے پہ دستک دی، فرمایا تم نے میری خاطر جھکے ہوئے، تمہیں تکلیف آئی ہے، مجھے اللہ واسطے معاف کر۔ کیونکہ مومن کو ایذا دینا، تکلیف دینا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جو مومنوں پر تکلیف آتی ہے وہ جان کائنات پر گراں گزرتی ہے۔ یہاں مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو قرآن کی نص ہے کہ اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی ہے، تو جب تکلیف گراں گزرتی ہے تو تکلیف دینے والا گراں نہیں گزرتا ہوگا؟ اس کی کیا حیثیت رہتی ہوگی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یہ مومن
کو تکلیف پہنچاتا ہے اور میرا امتی ہو کر کلمہ میرا پڑھتا ہے اور میرے امتیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں جس کی وجہ سے اس کے ہمسائے پریشان ہو۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ عتبہ سردیوں کے موسم کے اندر، عتبہ غلام ایک صوفی ہیں، سخت سردی میں ایک پلاٹ سے گزرے اور آپ کو پسینہ آ گیا، ساتھ جو لوگ تھے ان کے شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا حضرت سردی میں پسینہ؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے اسی کھیت میں مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا۔ حضور کون سا گناہ؟ فرمایا جب وہ گناہ مجھے یاد آیا تو مجھے پسینہ آ گیا، خوف خدا سے ڈر رہا ہوں، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو جواب نہیں دے پاؤں گا۔ کون سا گناہ؟ کہا اسی پلاٹ میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے مہمانوں کا ہاتھ دھلانے کے لیے مالک سے اجازت لیے بغیر اس پلاٹ کی مٹی سے ان کے ہاتھ دھلائے تھے۔ ہم تو زمینیں قبضہ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ تقوی طہارت والے وہ لوگ مٹی پوچھا نہیں ہے، فرمایا خدا سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو جواب نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس میں، بیت المقدس فلسطین کے اندر آپ تشریف فرما تھے، رات کو دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے انسانی صورت میں آئے، ایک دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے یار یہ جو سویا ہوا ہے کون ہے؟ اور میں جاگ رہا تھا، سو نہیں رہا تھا، یہ جو سویا ہوا ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم بن ادم ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ نہیں جس کا درجہ اللہ کی نظر میں کم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی یہ وہی ابراہیم بن ادم ہے، اس کا درجہ اللہ کی نظر میں کم ہو گیا ہے۔ دوسرے نے کہا کم کیوں ہوا ہے؟ کہا یہ بصرہ میں گیا تھا، وہاں سے یہ کھجوریں لے رہا تھا کھجور کی منڈی سے، تو ایک کھجور سرک کے اس کے حصے میں آ گئی، اس نے دیکھ بھی لی، اس نے سمجھا میری ہے، وہ ایک کھجور کے بدلے میں اللہ نے اس کا ولایت کا درجہ کم کر دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم بیت المقدس میں ہیں اور بصرہ کدھر ہے؟ بیت المقدس سے کتنے فاصلے پر ہے؟ آپ نے وہ تھیلا اٹھایا کھجوروں کا، بصرہ پہنچے اور اس آدمی سے، جیسے بصرہ کی کھجوریں مشہور ہیں آج بھی، جہاں حضرت خواجہ حسن بصری کا مزار ہے، خواجہ حسن بصری اور علامہ ابن سیرین کا مزار اکٹھے ہے، الحمدللہ ہمیں 3 بار وہاں پہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو وہاں سے بیت المقدس سے بصرہ پہنچے اور کھجور والے دکاندار کو کہتے یہ ایک کھجور دینے کے لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ میرا وہ مقام نہیں رہا خدا کی نظر میں کہ ایک کھجور میں نے غصب کر لی ہے۔ اس نے کہا حضور آپ لے لیتے تو میں آپ کو معاف کر دیتا۔ فرمایا تو معاف کر دیتا، جب رب کی بارگاہ میں مجھ سے سوال ہوگا میں سامنے کھڑا ہونے سے بھی ڈرتا ہوں کہ جب میرا رب مجھ سے پوچھے۔ یہ تقویٰ ہے، کیونکہ آج میں وہ اس طرح تقریر نہیں کر رہا نا جس طرح خطیب کرتے جنت کی ٹکٹیں دیتے ہیں، اس لیے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ عمل کی بات آ جائے تو ہمارے اعصاب ویسے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہمیں بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نا، عمل کے لیے تو ماشاءاللہ ہم بڑے آگے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں وہ کھجور دے کے واپس آیا، پھر بیت المقدس آ کے لیٹ گیا، پھر وہی دیکھا 2 فرشتے انسانی شکل میں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ابراہیم بن ادم ہے۔ کہنے لگے یہ وہی ہے نا جس کا درجہ کم ہوا تھا، کھجور واپس کی، پھر اسی طرح درجہ ولایت پر اللہ نے فیض کر دیا ہے۔ یہاں تو سب کچھ ہضم کر لینے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ متقی ہو جاتا ہے، متقی نہیں ہوتا۔ متقی کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا پڑتا ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سخی حضرات لوگوں کے سردار ہیں اور آخرت میں متقی حضرات لوگوں کے سردار ہوں گے۔ یہ سردار وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کے فیصلے کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جو سخی ہو، غریبوں کی کام کرے، غریبوں کی مدد کرے، ہر وقت سخاوت کا پیکر بنا رہے، فرمایا وہ ہوتا ہے جس کو سردار کہا جا سکتا ہے، اور آخرت میں متقین کی سرداری ہوگی۔ اے مولا کائنات آخرت میں متقین کی سرداری کیوں ہوگی؟ فرمایا قرآن ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہی تو مخلوق پر سردار ہوا کرتا ہے۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، اگر کوئی کام آئے گا تو متقین کا رشتہ کام آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ غور کیجئے کہ قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، بیٹا باپ کا دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، بیٹی ماں کی دشمن، بھائی بھائی کا دشمن۔ اور کیوں دشمن ہوں گے؟ میں اکثر اس کی تشریح کیا کرتا ہوں۔ یہاں اگر ایک بھائی کھاتا پیتا ہو نا، دوسرا غریب ہے، وہ غریب ناراض ہی رہتا ہے،
کہ جی اگر یہ میری ہیلپ کر دیتا میرا حال نہ ہوتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو قیامت والے دن بھی ایک نیکی کم پڑے گی جنت میں جانے کے لیے. وہ کہے گا ابا ایک نیکی دے دے. وہ کہے گا تو وہاں میرا بیٹا تھا, یہاں نہیں, چل کھسک. ماں کہے گی چل, بہن بہن سے کہے گی چل, بھائی بھائی سے کہے گا چل. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت والے دن صاحب تقوی والے جو لوگ ہوں گے ان کا تعلق کام آئے گا, باقی سب رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے. تو اب یہاں جو متقین کا رشتہ کام قیامت میں تب آئے گا نا, یہاں ہوگا نا. تو یہاں تو ہم نے قائم ہی نہیں کیا, کسی متقی کی صحبت میں بیٹھتے نہیں, سنگت میں بیٹھتے نہیں, الٹا خلاف بک بک بھی کرتے ہیں. تو یہاں کیسے بیٹھیں گے؟ اعتراضات کرتے ہیں اہل اللہ پر. تو قیامت والے دن ان کے رشتہ کیسے کام آئے گا؟ کام تو تب آئے گا اگر دنیا میں یہ رشتہ ہوگا. تو اس لیے جہاں آپ دوست بناتے ہیں تو تقوی والے, خوف خدا والے دوست بنانا چاہیے. اہل اللہ کی مجلس میں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کا, خفیہ تدبیر کا کسی کو علم نہیں. آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. مزید آپ کے امتحان کا, صبر کا امتحان نہیں لیتا, کیونکہ آپ بڑے اہل علم ہیں, بڑی توجہ سے سنتے ہیں نا بات کو, اس لیے گفتگو کرنے والا جلدی تھک جاتا ہے کہ ان کی جان چھوڑے. اللہ کی خفیہ تدابیر سے ڈرنا چاہیے. ایک عبداللہ اندلسی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اندلس کے اندر وہ شیوخ الحدیث میں ان کا نام تھا. 1,00,000 حدیثیں ان کو یاد تھیں, حافظ الحدیث تھے. اور جب وہ پڑھاتے تھے نا تو میلوں تک ان کے شاگرد بیٹھ کر ان سے حدیث پاک پڑھا کرتے تھے, اتنے بڑے عالم تھے. تو یہ عبداللہ اندلسی, شیخ عبداللہ اندلسی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور حج پہ جانے کا عالم یہ ہے گھوڑے پر سوار ہیں اور سینکڑوں شاگردوں نے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں, کتابیں سب نے رکھی ہوئی ہیں, اب سفر بھی کر رہے ہیں اور حدیث شریف بھی پڑھا رہے ہیں. عالم یہ ہے. اور راستے میں جب پہنچے نا, راستے میں سفر حج کے اندر ایک جگہ قیام کیا, ایک کنویں پہ ٹھہرے تو ایک لڑکی پر شیخ خواجہ عبداللہ اندلسی کی نظر پڑی. بیٹھ گئے, کہتے جی میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے, میں تو نہیں جاتا حج پر. اتنا تقوی طہارت والا بندہ جس کے ہزاروں شاگردوں, اور شاگردوں میں سب سے بڑا جو نام آپ کے شاگردوں کا ہے وہ حضرت ابو بکر شبلی ہیں. یعنی اتنے بڑے بزرگ تھے وہ. حضرت ابو بکر شبلی کا استاد شیخ الحدیث, اتنا بڑا عالم, کہا میں تو نہیں جاتا, میں تو یہیں رہوں گا. شاگردوں نے بڑے پیر پکڑے, حضور مہربانی فرمائے. نہیں, میرے دل سے دین اسلام کی محبت ہی چلی گئی ہے, میں نے سب کو ترک کر دیا ہے. جب لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوئے, شاگردوں نے کہا یہ نہیں مانتے, ہم سفر کیوں خراب کریں, چلتے ہیں. اور اتفاق سے وہ جو لوگ تھے وہ لڑکی والے, وہ قبیلہ عیسائیوں کا تھا, مسلمان ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ جو آثار رکھتے تھے نا, یہ جو اولیاء کرام یا علماء آثار رکھتے ہیں نا ہاتھ میں, یہ عصائے موسفی ہے, یہ رکھنا سنت ہے, نبیوں کی سنت ہے, اس سے بندے کا روب برقرار رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تبھی رکھتے ہیں, یہ عصائے موسوی یہ سنت ہے. تو اب جناب والا وہ عصا جیسے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے, الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر, اب وہی عصا لے کر سور چرایا کرتے تھے. دین اسلام کی محبت ختم ہو گئی. حضرت ابو بکر شبلی جیسا بندہ کعبے میں ایک ایک سے دعا کروا رہے, یار میرا استاد بھٹک گیا ہے, دعا کریں اللہ اس کو ایمان کی دولت دے. جب وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو ملاقات ہوئی, اہل نظر اہل دل سے ملاقات ہوئی, لوگوں نے کہا اس کے دل میں کوئی خدا کی قدرت کے خلاف کوئی خیال آیا ہوگا, اللہ نے سب کچھ اسے چھین لیا ہے. لیکن تم شاگرد ہو جاؤ, شاگرد اولاد کی طرح ہوتے ہیں, تم ان کے سامنے رو گے, پیٹو گے, آنسو بہو گے, ہمیں امید ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں گے. جب وہ شاگرد آتے ہیں, شیخ عبداللہ اندلسی سور چرا رہے ہیں, یہ شاگرد حج کر کے آئے, بیٹھ گئے, رونے لگ گئے, حضور آپ ساتھ چلیں, آپ کو کوئی قرآن پاک کی آیت یاد ہے؟ اس نے کہا صرف ایک قرآن کی آیت یاد ہے, ایک آیت یاد ہے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جنہوں نے دین کو بدلی کیا ہے اور وہ ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے, ان کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. کہا ایک آیت, سارا قرآن بھول گیا, حافظ قرآن تھے. 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں. پوچھا شاگردوں نے کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا ہاں, محبوب نے فرمایا جو دین کو بدل لے فقتلوہ, اس کو قتل کر دو. ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت یاد ہے, باقی کچھ یاد نہیں, ذہن سے نکل گیا ہے. شاگرد روئے پیٹے کہ حضور مہربانی کریں. رونے پیٹنے سے دل کی کیفیت تھوڑی بدلی, لیکن ایک شاگرد نے سوال کر دیا, حضور یہ بتائیں ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کریں؟ اتنا بڑا شیخ الحدیث, اتنا بڑا عالم, ہوا کیا ہے یہ تو بتائیں.
انہوں نے کہا بات یہ ہے، عیسائیوں کی بستی سے گزرا تھا، وہاں صلیبیں لٹکی ہوئی تھی، یہ جو جمع کے نشان ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، یہ لٹکی ہوئی تھی، عیسائی وہاں پہ موجود تھے، تو میں نے کہا ان کو عقل نہیں ہے، اسلام قبول کر لیتے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، شیخ عبداللہ اندلسی تو عقل پر مسلمان ہوا ہے، اسلام تو میری رحمت سے نصیب ہوتا ہے، میں کسی کو کیا رکھوں، میری مشیت ہے، میری قدرت ہے، میری خفیہ تدابیر ہیں، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ دین اسلام کو چھین لیا۔ یاد رکھنا چاہیے ایسے جملے جس سے بندہ دور ہوتا ہے، ان جملوں میں ایک جملہ یہ بھی ہے، خصوصاً ہمارے سرائکیوں کے اندر یہ پرابلم ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو ہم بیٹھ کے کہتے ہیں ایندہ حالی ٹائم کہنا اے نہ مرے ہا، اے مرن دے ڈا دنہا، یہ قدرت کا انکار ہے۔ وہ قدرت جانتی ہے کس کو کس وقت زندہ رکھنا ہے، کس وقت مارنا ہے۔ مشیت خداوندی کے متعلق ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ جانے اس کی کیا خفیہ تدابیر ہیں۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی منازل پر قائم اور دائم رکھے، خدا سے ڈرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔